बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, अहम खबरें और फिर इसके साथ ही मेरा इंटरव्यू होगा अली ज़फ़र साहब से। इमरान खान की तोशाखाना नैली केस का फैसला महफूज कर लिया गया, जबकि नवाज शरीफ साहब के केसेस धड़ाधड़ मैकडॉनल्ड की तरह, बर्गर की तरह बांटे जा रहे हैं। ये हमेशा ये तासर देते थे कि जी सिविलियन बड़े करप्ट हैं। आप तारीख उठा के देख लें इनकी, जरदारी हो, बेनज़ीर हो, नवाज शरीफ हो, जब भी इनके केसेस खत्म हुए नैब का चेयरमैन कोई रिटायर्ड फौजी ही निकला। और सिविलियन तो हमेशा इस्तीफा दे के जान छुड़ा गए। आज भी एवन फील्ड में जब नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया में समात मुलतवी की गई, एवन फील्ड में दे दिया, तो नवाज शरीफ ने कहा मुझे अल अज़ीज़िया में भी बरी कर दें। तो आमिर फारूक साहब ने कहा मियाँ साहब थोड़ी सी साड़ी भी इज्जत रहने दें, आपकी खातिर पहले ही हमें नून लीग के पटवारी जज हम मशहूर हो गए हैं। इमरान खान के केसेस के फैसले हम सारे महफूज करें और क्या करें, अब उसको डायरेक्ट यहाँ सजा तो दे नहीं सकते। इमरान खान ने काजी फायज साहब को फिर एक बड़ा अहम ख़त लिख दिया, और ये ख़त बड़ा अहम है। इसमें तहरीक इंसाफ के लोगों के अगवा, गुमशुदगी के नोटिस की अपील, लेवल प्लेइंग फील्ड, शहरियों के बुनियादी हकूक़, इंतकाम का जो निशाना बनाया जा रहा है, जबरी गुमशुदा और सियासी वफादारियाँ ज़बरदस्ती बदला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो इजाज़त नहीं दे रहा, मीडिया कवरेज नहीं की जा रही है। पटिशन एतजाज़ एहसन आर्टिकल 184(3) के तहत इस पटिशन को, ख़त को पटिशन के तौर पर जा रहे हैं। और बुशरा बीबी के हवाले से आपको मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, उनकी तमाम कॉलें, तमाम वीडियो बल्कि बनाई जा रही हैं, वो बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। लतीफ़ खोसा ने कहा ये ऑडियो वीडियोज़ जो अभी उनकी ऑडियो बनी वो तो दुरुस्त है। और उन्होंने बड़ी अहम बात की, उसने कहा जी मुझे इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। उस ऑडियो में एक वकील की बातें हैं, लेकिन उन्होंने एक भावज और नंद का स्टार प्लस शुरू कर दिया वहाँ। कंपनी आपको पता है भोंडे अंदाज से, बड़े मखसूस अंदाज से, महारत से, जो हमेशा से इमरान खान के चाहने वाले हैं उन्हें कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रही है। और हर वकील अपने अंदाज से आपको पता है बयान मीडिया के सामने आके बयान करता है। गलत सही का इसमें अब मामला नहीं, ये मामला थ्रू प्रॉपर चैनल से हो तो ज़्यादा बेहतर है, गौर यू के। लेकिन इमरान खान के बयानात पे या तो दस्तखत करवा के बाहर आके वकीलों को दिखाना चाहिए कि ये बयान इमरान खान ने जारी किया है, मैं बिल्कुल उसी तरह पढ़ रहा हूँ। दूसरा, कंपनी ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ के जो कमज़ोर उम्मीदवार हों उन्हें इलेक्शन लड़ने भी दिया जाए, ताकि इलेक्शन को भी थोड़ी बहुत साख मिल जाए। अब लतीफ़ खोसा साहब है, वो कह रहे थे कि इमरान खान ने जो मुझे कहा मैं वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ मीडिया में कह रहा हूँ। शुएब शाहीन साहब कहते हैं बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने नामजद नहीं किया, उनकी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है। इंतज़ार पंजोता साहब बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं अलकादर ट्रस्ट के मामले पे, इमरान खान के हवाले से दस्तावेज़ात भी सामने ला रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने उस दिन जो बातें की वो भी दुरुस्त निकली। अब दूसरी तरफ फैसल वाडा जैसे लोगों से ये बयानात क्या दिलवाते हैं कि जी अभी बुशरा बीबी और हलीमा खान के दरमियान बड़ी लड़ाई झगड़ा होगा, उनके मामला होगा। इमरान खान ने असल में इनका पूरा मनसूबा चौपट कर दिया। बैरिस्टर गौर की अनाउंसमेंट असल में यही मामला था। फैसल वाडा इन तमाम लोगों को, असल में इन्हें पता कैसे चलती हैं बातें, मैं आपको बताऊं कि एहतजाज करने वालों को जब अडियाला के बाहर भेजा जाता है तो फैसल वाडा जैसे लोगों को साथ बिठाया जाता है कि आज ये करने जा रहे हैं, अलीमा खान के बंदे इधर रखेंगे, 8 इधर भेजेंगे, 15 इधर। फिर जब ऑडियो बनाई जाती है तो मनसूबा साज इनके साथ बैठते हैं, प्लानिंग सारी पता होती है। जाओ मीडिया पर जाके बताओ, ऑडियो लीक करें उसके बाद, ताकि लोगों को यकीन आ जाए जी वाकई नंद भावज में बड़ा मामला चल रहा है। इमरान खान का जहां नाम लेना, देखिए आज मीडिया इंतजार पंजोता की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा है हर जगह, ताकि लोगों को तासुर मिले कि वकला के दरमियान धड़े बने हुए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, उमैर नियाजी, सलीम, बैरिस्टर जफर साहब एक तरफ, और लतीफ़ खोसा और शुएब शाहीन लोगों को कह रहे हैं जी एक तरफ है। इनमें अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ भी नहीं, कंपनी की वारदात है। अब देखिए अलीमा खान साहबा ने बड़े बेहतरीन तरीके से इस मौक़िफ़ को उड़ा के रख दिया, समझदारी और बुर्दबारी से। ये बात ही उनकी रद्द कर दी और कहा आप फोकस करो खान के केस पर। ये नंद भावत स्टार प्लस ड्रामे जाके बाद में देखना छोड़ो, ऑडियो लीक्स पर बात जो करने, वो ख़वातीन पर जो बात करें उसे छोड़ो। बड़े बुर्दबार अंदाज से इस मामले को हैंडल किया। ये चाहते थे कोई ऐसी खबर मिले जी नंद भावज की लड़ाई शुरू होगी, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वकला के दरमियान जो चल रहा है, देखिए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के साथ अभी मैं इंटरव्यू में आपके सामने पूरी तफसील रखूँगा। बड़े अहम सवालात हैं, वो ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं, वो सफ़र में है, शायद मुख्तसर सा इंटरव्यू है, लेकिन आपने पूरी वीडियो में रहना, उसमें आपकी इंशाल्लाह तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और ये बयान आखिरी बयान होगा। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। पार्टी चेयरमैन के हवाले से वकला के जो बयानात हैं और फिर जो बुशरा बीबी की ऑडियो कॉल है, ये सारे मामलात लोगों को कंफ्यूज करने, लेकिन आप कंफ्यूज हो नहीं सकते। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, खान ने असल में इस वक्त कंपनी, लिफाफों को, इनके दानिशवरों को ऐसा गुमा बिरा दिया है कि यकीन करना मैं सोच के हंस रहा था कि ये समझ नहीं आ रही चेयरमैन बनाऊँ ना बनाए। बीवी पे बात करें, बहन पे बात करें, शेर अफजल पे बात करें, शुएब शाहीन पे बात करें, इमरान खान चेयरमैन है, ये बैरिस्टर गौहर है। इमरान खान ने ऐसा घुमाया है कि ये इमरान खान की सियासत, देखिए इमरान खान क्रिकेट के सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, वो पोकर और शतरंज को भी बड़ी अच्छी तरह जानता है, जिसके ये बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं। 27 साल से खान इन्हीं लोगों के साथ सियासत कर रहा है, वो जानता है कौन क्या है। मर्दम शनासी में गलतियाँ होती हैं, कुछ लोग कंप्रोमाइज़ भी होते हैं और होते रहेंगे। ये पाकिस्तान में बड़ा आम है, आपको पता है। कल को इनमें से कोई बड़ा बंदा आपको रॉन्ग नंबर निकलता नजर है तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं। खान को तो ऐसे ऐसे लोग भी छोड़ के जो 27 साल की रफाकत में थे, तो कोई बड़ा मामला बरा नहीं है। कौम के शऊर का लेवल ये है कि वो बहुत ऊपर चले, वो जानते हैं कि उनका ध्यान सिर्फ
اور صرف الیکشن پہ فوکس. باقی ان آڈیو ویڈیو یہ کتابیں خسرے ہجڑے طوائفیں یہ معاملے پیچھے رہ گئے. خوشی کی بات خان کا شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا, طبی معائنہ کیا, اور ماشاءاللہ بالکل فٹ ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ خان کو, پاکستان کی سیاست بڑی لمبی ہے, یقین کریں یہ مقابلہ انشاءاللہ بلا مقابلہ حکمرانی خان نے کرنی ہے. آج دیکھیں نا ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے خان کو ہٹانے کے بعد, معیشت تنزلی کا شکار نہیں ہے بلکہ اس بھنور میں پھنس گئی ہے کہ اب نہیں نکل سکتی, 9 مئی کا راگ یہ لاپتے رہو بس. اس کیس میں بھی کوئی جان نہیں. آپ دیکھیں گے سارے کیس انشاءاللہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی جو آئی ایم ایف نے ایک مرتبہ پھر ان کی 2 نمبری پکڑ لی, اور اس 2 نمبری میں دیکھیں واردات, اسحاق ڈار نے وہی شرح فیصد 0.3 بنائی تھی, وہ نکل آئی منفی 0.17. مطلب تباہی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نمبروں کی ہیرا پھیری پہ پہلے بھی سے جرمانہ ہوا ہے. اور تحریک انصاف کے آخری سال میں جو شرح تھی 6.1 اس نے بتائی, وہ 6.17 نکلی. پھر کسی ویلاگ میں تفصیل سے بتاؤں گا. علی ظفر صاحب ابھی آ گئے, فون پہ میرے ساتھ موجود ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں تاکہ وہ میں بٹن دبا دوں. میرے ساتھ ہی رہیے گا. بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں, ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سر ابھی جو سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے, متضاد بیانات آ رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب بتا رہے ہیں کہ ابھی چیئرمین کا فیصلہ نہیں ہوا, ایک وکیل کہہ رہے کچھ اور کہہ رہے ہیں, ایک وکیل کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ابھی آپ کیا بتائیں گے, لوگ کس بات پہ یقین کریں؟ گوہر صاحب ابھی چیئرمین تحریک انصاف, عبوری چیئرمین, نگران چیئرمین ہیں یا نہیں ہیں؟ جی دیکھیں, آئی تھنک لوگوں کو چاہیے کہ میری بات پہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اسی کو یقین کریں اور اسی کے ساتھ آگے چلیں. عمران خان صاحب نے خود فیصلہ مجھے ڈائریکٹلی سنایا ہے, یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا, جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کا, جو نامنیز ہیں ان کے اس کا, وہ سارے فیصلے انہوں نے مجھے سنائے اور انہوں نے مجھے ہدایت دی تھی کہ ایک دن ٹھہر کے 2 بجے کے بعد آپ اس کا اعلان کر دیجئے, جو میں نے کل اعلان کر دیا تھا. اب جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی کنفیوژن میں خلا کا شکار ہیں, اور اسی وجہ سے یہ ابہام پیدا ہو رہا ہے. میں ابھی اس کے بعد کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے پھر عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے آیا ہوں. وہ بہت خوش ہیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, اور انہوں نے ابھی دوبارہ اس کا کہا ہے, انسٹرکشنز دی ہیں مجھے کہ سب کو بتا دیں کہ کسی قسم کا کنفیوژن کی ضرورت نہیں, اور جو اپنی طرف سے بیان دے رہے ہیں اس کی کانٹرڈکشن کر رہے ہیں, ان کو شاید کنفیوژن ہے کوئی. وہ بات جو میں کر رہا ہوں وہی پوزیشن ہے, اور آپ دیکھ لیں گے ابھی تھوڑی دیر میں کچھ دنوں میں الیکشن بھی ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کیوں کرائے جا رہے ہیں اور یہ ضرورت کیوں پڑی ہمیں ایک کیئر ٹیکر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ انٹرا پارٹی جو اس کی ضرورت کیوں پڑی اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت سارے کیسز بنائے جا رہے ہیں, اور ایک توشہ خانہ کیس ہے اس میں سزا ان کو ہو چکی ہے, اور وہ آلدو سسپینڈڈ ہے لیکن اس کی سماعت نہیں ہو رہی کیس کی. تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ کل کو اگر ہم الیکشن نہیں کراتے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے الیکشنز کا حکم دے دیا ہے, جو ہمارے پہلے الیکشن تھے ان کو کہا ہے کہ آپ کو کینسل کرتے ہیں اور آپ نئے الیکشن کرائیں 20 دن میں. تو پرابلم یہ ہے اگر ہم الیکشن نہیں کراتے یا خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور پھر آخری منٹ پہ جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو ان کو وہ الیکشنز کو پھر سے کینسل کر دیں, تو ہماری جو ہے جنرل الیکشن میں حصہ لینے کی جو طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو پھر انڈیپینڈنٹ لڑنا پڑے گا اور بلے کا نشان ہمیں نہیں ملے گا. تو یہ رسک خان صاحب نہیں لینا چاہتے اور نہ ہی کوئی پارٹی لیڈرشپ لینا چاہتی ہے. اس لیے بہتر یہ تھا, ہم نے سوچا کہ ایک انٹرم سیٹ اپ کے لیے, قانونی کاروائی پوری کرنے کے لیے ہم فی الحال ایک سیٹ اپ کر لیں, ایک کابینہ بنا لیں, اور اس کابینہ کو جب ضرورت پڑے گی, جب یہ سارے کیسز جلد ختم ہوں گے تو پھر ان کو
ہم دوبارہ سے الیکشنز کرا لیں گے یا ان کو ریپلیس کرا لیں گے. تو یہ ایک اسٹریٹجی کے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی آپ کہہ لیں، اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ جو ایکچوئل ریئل اصل پارٹی ہیڈ ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. باقی تو پیپر پہ جو بھی ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ پیپر تو ایک قانونی کاروائی کے لیے ہوتا ہے. جی اچھا، اس میں سر آپ سارے لوگ سینئر بیرسٹرز ہیں، وکلا ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، پاکستان کے سینئر قانون دان ہیں، سیاستدان ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ خود یو ہمسیلف ایک بڑا نام ہے. تو پرابلم کریٹ تب ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے نام خان صاحب سے مل کے باہر آتے ہیں تو عوام کو وہ ان کی جو باتیں ہیں اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے. تو آپ لوگ ایک ایسا میکنزم کیوں نہیں بناتے کہ جس میں جو لوگ بھی عمران خان سے مل کے آئے وہ اس کا جو پراپر ان کا جو اعلامیہ ہے وہ کور کمیٹی سے یا آپ کے جو پراپر چینل ہے اس سے آئے تاکہ لوگوں کو ایک آواز نظر آئی؟ یہ جو رنگ برنگے بیانات آتے ہیں یہ کنفیوز کر رہے ہیں. جی دیکھیں، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. جو رنگ برنگے بیانات کا آپ نے ذکر کیا بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ وہ کنفیوز کرتے ہیں وہ، لیکن ان کو آئی گیس آپ کس طرح روک سکتے ہیں اگر کسی نے بولنا ہے. ہماری جو سیٹ اپ ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ، اس میں کہاں سے کس نے کیا فیصلہ سنانا ہے، خان صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا، یہ بھی بڑا واضح طور پہ خان صاحب نے خود ہی وہ بتایا ہوا ہے. اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ آپ روک نہیں سکتے الٹیمیٹلی. اگر کوئی آ کے کچھ کلیم کرتا ہے اس کے اوپر کوئی ان کو اریسٹ تو نہیں کر سکتے ان کو، لیکن بہرحال آپ ان کو سمجھا ہی سکتے ہیں کہ شاید آپ کو کنفیوژن ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے کچھ بولنا ہے تو پہلے آپ جس طرح ایک سینیورٹی ہے اس کے مطابق آپ اس کو پوچھ لیں کہ ہم نے یہ کہنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، یہ درست ہے تو ہم کہہ دیں، تاکہ ایک سٹرکچرڈ اس قسم کے بیانات ہوں. ورنہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں کنفیوز ہوتے ہیں. یہ ابھی دیکھیں نا کتنا سمپل ایشو تھا کہ ایک فیصلہ کیا ہوا تھا خان صاحب نے، اب اس کو جو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی میرا انٹرویو لینا پڑ رہا ہے. اور میں تو آپ کو پتہ ہے اس قسم کے کانفلکٹس میں آنا ہی نہیں چاہتا کبھی، نہ میرا صحیح بات ہے. انٹرسٹ ہے. بٹ جو میں بات کر رہا ہوں آپ بیرسٹر علی ظفر صاحب ٹریولنگ کر رہے ہیں اس لیے مجبوری ہے شاید ان کے پاس، ابھی اس وقت سگنل کا ایشو چل رہا ہے. لیکن آپ نے سن لیا کہ اس وقت عمران خان صاحب کو جو معاملہ ہے وہ چیئرمین کا جو معاملہ ہے، عبوری چیئرمین، نگران چیئرمین کا، وہ بیرسٹر علی گوہر ہی ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بیانات آنے، میرا تو تحریک انصاف والوں کو بھی مشورہ ہے، عمر ایوب صاحب امید ہے وہ جلدی اس ہمارے پروگرام میں آئیں گے تو ان سے بات کی جائے گی کہ آپ یہ ایک سلسلہ کیوں نہیں بناتے کہ یہ یوٹیوب چینلز اور بلکہ ٹویٹر کے تھرو بھی لوگوں تک یہ پیغامات کے سلسلہ ہے وہ ایک تھرو پراپر چینل جائے جو پارٹی کا ایک اعلامیہ ہو. کیونکہ بہت ساری اس طرح ڈسٹریبیوشن سے لوگ واقعی کنفیوز ہو رہے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑے سینئر قانون دان ہیں، سیاستدان ہیں. تحریک انصاف میں بلا شبہ وہ ان کا ابھی ایسا حصہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ممبر نہیں ہیں، لیکن عمران خان کے بڑے قریبی ہیں. اور اس کے علاوہ بیرسٹر آپ کو پتہ ہے شعیب شاہین صاحب، وہ بھی ایک بڑا نام ہے، عمران خان کے فرنٹ رنر میں سے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں انتظار پنج ہوتا ہے، نعیم پنج ہوتا ہے، بیرسٹر عمیر نیازی ہیں. اس کے علاوہ ابھی شیر افضل مروت آپ کو پتہ ہے اس وقت موبلائزیشن میں جو جتنا بھی کام ان کا ہے فرنٹ سے وہ بھی لیڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے ان سب لوگوں کو شاید اگر سمجھا جا سکتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، مشکل ہوتا ہے. خان صاحب نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ اگر چیئرمین کا اناؤنس کر دوں تو یہاں 300 لوگوں کے قتل عام، وہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب لوگ جانتے ہیں. عمران خان نے شاید اسی لیے بڑا یہ زیرک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چیئرمین کا جو انتخاب اور اس طرح کا فیصلہ کیا نہیں. لیکن مجبوری ہے اس حالات میں. سامنے خان ابھی پہلی دفعہ عوام سے دور ہے، 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں تقریباً، اور لیکن یہ وقت انشاءاللہ گزر جائے گا. بیرسٹر صاحب سے دوبارہ اگر میرا رابطہ ہوا اور اس میں کوئی اور اہم سوال ہے، کیونکہ میرے ذہن میں توشہ خانہ نیلی کے بارے میں فیصلہ جو محفوظ ہوا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، ان کے فیصلے محفوظ ہو رہے ہیں، اور جو چیف جسٹس کو خط لکھا تھا اس کے بارے میں سوال تھا. لیکن بہرحال اس پہ میں انشاءاللہ اپنے وی لاگ میں تفصیل سے آپ کو شاید اس انٹرویو سے پہلے ہی بتا چکا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ وہاں کور ہو جائے. اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.